الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو وہ خود فراموش ہو گئے، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں کس طرح ایک حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کو بھلاتا ہے، اللہ سے دور جاتا ہے، تو ایک تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت بھی اسے بھلا دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، یعنی وہ خدا فراموش بھی ہو جاتا ہے اور وہ خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا وہ غلط کر رہا ہے۔ اب دیکھیے نا فرعون نے کیا کیا۔ فرعون کو جب سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ آئے گا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اس نے سارے بچوں کو اسی وقت سے قتل کروانا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح میری سلطنت کو دوام حاصل ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو ظالم و جابر کہنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل اس کے مخالف ہو گئے۔ ابو جہل نے دیکھیں اپنے تئیں کیا فیصلہ کیا، اس نے یہ سوچا کہ ابھی میں سردار ہوں، میرے پاس سرداری ہے، جاہ و منصب ہے، اگر میں محمد عربی پر ایمان لے آتا ہوں تو مجھے ان کی غلامی اختیار کرنی پڑ جائے گی، ان کی باتیں تسلیم کرنی پڑ جائیں گی، تو کیا یہ سرداری میرے پاس اس وقت میرے لیے اچھی نہیں؟ اب دیکھیے نا اس کا یہ فیصلہ اللہ سے دور ہوا، اس فیصلے سے اللہ سے دور ہوا، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھا۔ دنیا اس کو آج ابو جہل کہتی ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا، جو اس نے سمجھا، وہ اس نے غلط سمجھا۔ کاش وہ محمد عربی پر ایمان لے آتا تو دیکھیے جو لوگ ایمان لے آئے، کہیں وہ صدیق اکبر ہوئے، کہیں عمر فاروق ہوئے، کہیں وہ عثمان غنی ہوئے، کہیں وہ شیر خدا ہوئے، کہیں وہ حسن مجتبیٰ ہوئے، اور کہیں وہ حسین شہید کربلا ہوئے۔ کس طرح اسلام نے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائیں۔ تو جو بھی خدا تعالیٰ سے قریب ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے۔ یہ نفس یہ اللہ سے دور کرتا ہے، شیطان اللہ سے دور کرتا ہے، اس کا علاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حادم اللذات، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لذتوں کو قطع کر دینے والی شے، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کا تذکرہ انسان کثرت سے کرے، موت کو یاد کرتا رہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اس دنیا سے چلا جانا ہے، کب تک یہ سب کچھ میں کرتا رہوں گا، کب تک میں لوگوں کو دھوکے دیتا رہوں گا، کب تک میں لوگوں کے ساتھ دغا کرتا رہوں گا، میں کب تک اللہ سے بھاگوں گا، کب تک اللہ سے دور بھاگوں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کب تک اللہ سے دور بھاگیں گے؟ کس طرح اللہ سے دور بھاگیں گے؟ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں گے، اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے جسمانی سزا جسے انسان سزا سمجھتا ہے، روحانی سزا کو انسان سزا نہیں سمجھتا، وہ اس کی سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا کہ یہ سزا ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے یہ اعلان کریں کہ فجر کی نماز میں آپ اگر آئیں گے تو آپ کو ہم 100 روپے دیا کریں گے، وہ فجر کی نماز میں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک کوئی اس کے پاس کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہے، کوئی مالی منفعت نہیں ہے، کوئی نظر آنے والا کوئی فائدہ یا کوئی نظر آنے والی سزا نہیں ہے، تو تب تک مسلمان اس کو اہمیت نہیں دیتا، تب تک انسان کی نظر میں وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ روحانی سزاؤں کو انسان چونکہ وہ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں، جان جائے چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ ایمان بہت اہم ہے۔ اسی طریقے سے صحبت نیک ہونی چاہیے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ حضرت مولانا رومی نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو والدین سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی صحبتوں کو دیکھتے رہیں، ہاتھ میں ان کے موبائل ہے، وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں ان کی جانچ کریں، اللہ والوں سے انہیں قریب کریں۔ اور نوجوانوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ اللہ والوں سے قریب ہوں،
اللہ کے نیک بندوں سے قریب ہوں، نیک صحبتیں اختیار کریں، دنیا و آخرت میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔